سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے کہ صدیق اکبر صرف علی ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں۔ یہ ہے سنن ابن ماجہ جلد اول اور حدیث نمبر 120۔ اس کی اسناد بھی صحیح ہے اور اس کے رجال بھی ثقات میں سے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول کا بھائی ہوں اور صدیق اکبر بھی میں ہی ہوں۔ میرے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور افتراء باندھنے والا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ حدیث جھوٹی، پھر اس جھوٹی حدیث سے بھی غلط مطلب نکالنا۔ اگر کوئی ایک صدیق اکبر ہے تو کیا باقی سب جھوٹے ہو گئے؟ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اگر ایک صدیق اکبر ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو باقی صدیق اکبر نہیں ہے، اب یہ کہہ سکتے ہو بس۔ اب یہ حدیث جھوٹی کیسے ہے؟ یہ متن کے اعتبار سے بھی جھوٹی ہے، سند کے اعتبار سے بھی جھوٹی ہے۔ متن کے اعتبار سے کیسے جھوٹی ہے؟ وہ اس طرح کہ اس بندے نے پورا متن نہیں پڑھا ہے، آخر میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ اکیلے سب سے پہلے 7 سال نماز پڑھی، یعنی جب اور لوگ ایمان نہیں لائے تھے میں اکیلے حضور کے ساتھ تھا اور 7 سال نمازیں پڑھتا رہا۔ امام ذہبی اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ بھی ایمان لا چکی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ایمان لا چکے تھے، حضرت زید بھی ایمان لا چکے تھے، وہ بھی حضور کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ تو پھر وہ کون سے 7 سال ہیں جس میں مولا علی حضور کے ساتھ اکیلے نماز پڑھتے تھے؟ تو یہ متن ہی بتا رہا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ جب یہ حصہ حدیث کا جھوٹا ہے تو پوری حدیث جھوٹی ہوئی۔ اب یہ کہہ رہا ہے سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے معتبر ہے، رجال ثقہ ہیں۔ کہاں سے ثقہ ہیں؟ کچھ راوی اس کے شیعہ ہیں اور کچھ راوی اس کے ضعیف ہیں جن کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا ایک راوی عبداللہ بن موسیٰ، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ شیعوں کے لیے منکر حدیثیں گھڑتا تھا۔ تو پھر یہ کہاں سے ثقہ ہوا؟ اس کا ایک اور راوی علاء ابن صالح، امام ذہبی فرماتے ہیں یہ بھی شیعوں کے لیے منکر حدیثیں گھڑتا ہے۔ تو بتائیے کہاں سے ثقہ ہوا؟ اس کا ایک اور راوی ہے منہال بن خلیفہ، جس کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے۔ تو بتائیے یہ کہاں سے ثقہ ہوا؟ ایک اور راوی ہے عبادہ بن عبداللہ اسدی، ابن مدینی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور امام بخاری کہتے ہیں فیہ نظر۔ تو بتائیے جی یہ کہاں سے ثقہ ہوا؟ جس حدیث کے 4 راوی ضعیف ہوں، شیعوں کے بارے میں حدیثیں گھڑتے ہوں، ایسوں کی روایت لا کے آپ یہ بتا رہے ہو کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، میرے بعد کوئی کسی کو صدیق اکبر کہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ارے بھائی یہ شیعوں کی روایتیں ہیں، یہ شیعوں نے مولا علی پہ جھوٹ باندھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس کو سچ ہی مانتے ہو، اب آپ کے مطابق بھی جواب دے دوں، اگر آپ کے نزدیک یہ روایت سچی ہے، مولا علی نے فرمایا میرے بعد کوئی کسی کو صدیق اکبر کہے تو وہ جھوٹا ہے، ہم مولا علی کے بعد کسی کو صدیق اکبر نہیں کہتے، ہم مولا علی سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں، ہم پہلے کہتے ہیں، بعد میں تو ہم بھی نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔